اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمائی میں برکت کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 129 بار، کتنی دفعہ؟ 129 بار آپ نے یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھنا ہے، اور 43 بار 43 بار آپ نے سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے 43 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زبردست کمائی میں برکت ہوگی۔ پھر سن لیں، اگر آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی تو آپ نے 129 بار یا لطیف ہو اور 43 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تو آپ کی کمائی میں بے شمار برکت ہوگی۔ گھر سے وضو کر کے مسجد میں چل کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے، دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ وضو کر کے نماز کے لیے گھر سے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، انہیں کتنا بڑا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ ہر قدم پہ ایک گناہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور اللہ کی ذات پاک اس بندے کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اے مومنو، ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے گوشت کے لحاظ سے آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اعرابیوں دیہاتیوں کی ایک جماعت عید الاضحیٰ کے دن مدینہ تشریف لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور 3 دن تک ذخیرہ کر کے رکھو۔ بعض حضرات لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کی چربی اٹھا کر رکھ لیتے، ان کی کھالوں سے مشقیں بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہوا؟ بولے، جو آپ نے قربانی کے گوشت کو جمع کر کے رکھنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو صرف اس جماعت کی وجہ سے روکا تھا جو مدینے آئی تھی۔ کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ دیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔